اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہارٹ ٹاک کے ایک نئے پروگرام میں میرے ساتھ ایک انتہائی ادبی خوبصورت شخصیت موجود ہے، سردار وقار الحسن صاحب، جو تحصیل نوشہرہ ورکا قلعہ دیوان سنگھ کے رہنے والے ہیں، اور پیشے کے لحاظ سے وہ ایک پنجاب پولیس کے ساتھ انتہائی ادبی شخصیت ہے، اور انہوں نے تاریخ قلعہ دیوان سنگھ کو سوشل میڈیا کے رائٹر کے طور پر سامنے آئے۔ اس کے بعد افسانہ نگاری، بہت سے موضوعات پہ، ملکی اور غیر ملکی اہم موضوعات پہ انہوں نے کالم نگاری کی، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر اپنے نقطۂ نظر کو بیان کیا، اور بہت سے جو ایشو ہیں ان کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، پاکستان کے موجودہ سیاسی اور ملکی حالات کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل ورکر کے طور پر بھی ابھر کے سامنے آئے، اور خاص کر آواز مہاجرین جموں کشمیر کے نام سے ایک فورم بنایا، اور وہ پہلی دفعہ 78 سال کے اندر یہ شخص پہلا نام میں نظر آیا جس نے مہاجرین کشمیر جو پاکستان کے اندر بستے ہیں، وہ کیا حافظ آباد کے اندر ہو، سیالکوٹ کے اندر ہو، گوجرانوالہ کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، ان مہاجرین کی آواز کے لیے ایک پلیٹ فارم کے لیے آواز اٹھائی، اور اس کے لیے جو سب سے بڑا کارنامہ کہ اس کے لیے ایک آئین، ایک قانون، ایک پورا انہوں نے لکھا جس کے اوپر وہ آواز مہاجرین جموں کشمیر کی بنے۔ اس کے حوالے سے ان کے ساتھ ایک بھرپور نشست ہوگی، اور میرے ساتھ موجود ہے سردار وقار الحسن صاحب۔ سر بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سردار طاہر صاحب بہت زیادہ شکریہ جی، آج کیمرہ میں اور آپ کے اس PKN نیوز، پاک کشمیر نیوز یوٹیوب چینل کے توسل سے بات کرنے کا موقع ملا، آپ کی خصوصی دعوت محبت بری۔ جی بہت شکریہ سردار آئے ہیں صاحب۔ جو سب سے پہلے جو آپ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک لکھنے کی بڑی تڑپ ہے، آپ نے مہاجرین کے حوالے سے آپ نے کتاب لکھی، آپ نے افسانے لکھے، کالم نگاری کرتے ہیں، اور شاعری بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ تمام صوفیانہ جو شاعری ہے اس کے اوپر آپ کو بڑا عبور حاصل ہے۔ یہ اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائے، یہ کیسے رجحان ہوا، اس طرف کیسے آئے؟ پھر آپ پیشے کے لحاظ سے ایک پولیس افسر ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق ہے، جو سخت دل لوگ کہتے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیسے گٹھی ہیں؟ سردار صاحب اصل ہمارا تعلق ایک ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے ہے۔ میرے والد صاحب نے 1957 میں جناب میموریل گوجرانوالہ گھنٹہ گھر میں تدریس کا جو ایک اپنا فریضہ سر انجام دیا۔ 1998 میں ریٹائر ہوئے بطور ہیڈ ماسٹر۔ ٹھیک۔ تو شروع سے ہی یہ ایک لکھی پڑھی فیملی ہونے کے ناطے سے ایک رجحان جو ملا فیملی سے، والدین سے، تو الحمدللہ۔ اور دوران سروس خصوصی میں نام لینا چاہوں گا ڈاکٹر سلمان عبداللہ ڈار صاحب، علی پور چٹھا سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی ایک ادبی تنظیم تنق کا میں لائف ٹائم ممبر ہوں۔ بیت سخن پروفیسر ارشد خان صاحب اس کے سرپرست ہیں، اس کا بھی لائف ٹائم ممبر ہوں۔ تو بہت سارا کچھ لکھنے کو ملا، سیکھنے کو ملا۔ بہت سارے ثاقب بسم نگینہ صاحب ہیں، سمیر شمس صاحب ہیں، دیگر دوست احباب بہت سارے، سید مستجاب حسین زیدی صاحب، اور ملک کے دیگر نامور جو نامہ نگار ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ بہت کچھ سیکھا، اور الحمدللہ اپنی کمیونٹی کے لیے بھی ہم نے آواز مہاجرین جموں کشمیر فورم پاکستان کی بنیاد رکھی، اور اپنے پیج سردار وقار سردار کے نام سے جو ID سوشل میڈیا پہ تقریباً میری 5000 سے اب جو پوسٹیں ہیں، خصوصی مختلف افسانہ نگاری، ڈرامہ نگاری میں، اور شاعری پہ مبنی، اور خصوصی صوفیزم کے حوالے سے ہم نے ایک تنظیم علی پور چٹھا سے جس نے جنم لیا، اس کا اپنا سرپرست ہونے کے ناطے سے، اس کا جو پیٹرن آف چیف ہونے کے ناطے سے بزم فقیرہ
پاکستان انٹرنیشنل کے نام سے ماشاء ہم اللہ. نے 4-5 سال سے وہ پروگرام تشکیل دیا. اسی طرح زندگی میں بہت سارے آپ ڈاؤن شپ و فرائض دیکھے اور یہ لکھنے کی جستجو جو ہے اس کا تسلسل ابھی تک برقرار ہے. اچھا، پھر آپ نے نا اپنے گاؤں، اپنے علاقے کی تہذیب، اس کی تاریخ لکھنے کا سیرا آپ کے ساتھ ہے، یہ کیسے خیال آیا؟ جی الحمدللہ، یہ میرے والد صاحب فاضل پنجابی تھے، ماسٹر نے پنجابی سبجیکٹ میں کیا. ڈاکٹر فقیر احمد فقیر صاحب اور خصوصی شریف حسین پنجائی صاحب اور دیگر ادبی جو پنجابی ادب کے جو ماہر تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک ٹائم اور ان کی وابستگی تھی. اور تاریخ قلعہ دیوان سنگھ کے حوالے سے بڑا ایک زندگی کا بڑا اہم فریضہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے ادبی لحاظ سے جو پورا کیا وہ میں اپنے والد صاحب کی جو ان کی دی ہوئی تربیت، تعلیم اور ان سے ہی مکمل طور پہ گائیڈ لائن لے کے جو ہے وہ یہ فریضہ سر انجام دیا. صحیح. الحمدللہ کوشش کی گئی ہے کہ تمام قلعہ دیوان سنگھ کی جو بنیادی طور پہ جو ہسٹری بنتی ہے اس کے گرد و نواح، باؤنڈری وال اور اس کے مذہبی، سیاسی اور سوشل ورکر جو لوگ ہیں اور تمام جو مختلف شعبہ زندگی جی، سے اس کے اندر وابستہ آپ نے لوگ تمام کا احاطہ کیا ہے. اور الحمدللہ ایک بہترین جو تاریخ جو ہے وہ موجود ہے سوشل میڈیا پیج پہ، سردار وقار سردار کے نام کی آئی ڈی پہ. جی ماشاءاللہ. اچھا، پھر آپ نے کچھ عرصہ پہلے آپ سے میری اکثر بات ہوتی رہتی تھی کشمیریوں کے حوالے سے، جو آپ کے دل کے اندر درد ہے، جو کشمیریوں کے مسائل ہے، اس کے لیے آپ نے پہلے فرد ہے جنہوں نے آواز مہاجرین جموں کشمیر فورم کے نام پہ ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، اس کے لیے منشور لکھا، آئین لکھا، اس کے تمام غرض و مقاصد بیان کیے اور اس کو آپ نے لانچ کیا. اس کے اندر کشمیریوں کے فلاح و بہبود، ان کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے یہ کیسے خیال ہے اور کیا یہ دیکھیے جی، بالکل کشمیری فیملی سے ہمارا تعلق ہے اور کشمیر سے ہمارا خون کا رشتہ ہے اور تمام تر جو ہماری صلاحیتیں ہیں بروئے کار ہم لا سکتے ہیں وہ کشمیری ہونے کے ناطے سے ہم مقیم پاکستانی کشمیری برادری کے لیے جو کچھ بھی کریں گے الحمدللہ جو خدمت کا تسلسل ہے وہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم اس کو کیری آن رکھیں گے. اور یہ جو لگن ہے، یہ سوچ ہے، یہ اپنی قوم کی جو پسماندگی ہے، چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر میں ہو، جو بزنس سیکٹر میں ہو، پولیٹیکل سیکٹر میں ہو، کسی بھی فیلڈ کے اندر ہم اپنی تمام کمیونٹی کو امپروو کرنے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے ہم میدان عمل میں آئے ہیں اور ہم آواز بلند کر رہے ہیں پاکستان میں مقیم مہاجرین جموں کشمیر کے لیے. آواز مہاجرین جموں کشمیر فورم پاکستان کا انعقاد کیا اور لوگوں کو اس میں شامل کر کے تمام ایجوکیشن فیلڈ میں، بزنس میں اور سماج کے تمام مختلف شعبہ زندگی سے جس چیز سے بھی وابستگی ہر ایک انسان کی ہے اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امپروومنٹ لائیں، اپنے لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر کر جائیں اور زندگی کا نصب العین یہی چیز سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ نے یہ بڑی اچھی کاوش کی، کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو مختلف گروپوں یا عہدوں میں تقسیم کر دیا جائے؟ یہ فورم تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا بیسیکلی سیاسی مقاصد تھے لوگوں کے ہیں یا کوئی فلاحی مقاصد کے لیے بھی یوز ہو رہی ہے؟ کیا اس کے سردار طاہر صاحب بالکل یہ ہرگز بات نہیں ہے کہ ڈیوائیڈیشن کا کسی جگہ پہ بھی سسٹم نہیں ہے. اگر نظریاتی طور پہ کچھ لوگ علیحدہ ہیں یا گروپ بندی میں ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، تمام معاشرے میں مختلف سوچ اور فکر کے لوگ موجود ہوتے ہیں. ہم نے بنیادی نکات پہ کام کیا ہے. ہمارا انیشیٹو جو تھا وہ 6 پوائنٹ تھے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. ہم مہاجرین جموں کشمیر کمیونٹی کی جو تعلقات عامہ ہیں، ٹھیک، جو ریلیشن شپ ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہم نے آئی ٹی سے مدد لی ہے. اس کے لیے ہم نے یہ واٹس ایپ سے مدد لیتے ہوئے یہ فورم تشکیل دیا، ٹھیک ہو گیا. اور رابطوں کو بالکل مضبوط کیا. دوسرا ہمارا انیشیٹو کا جو دوسرا پوائنٹ ہے اس میں ہم جو ہے مہاجرین جموں کشمیر کے لیے اسٹیٹ سبجیکٹ کے لیے تحرک، اس کا جو بھی عمل ہے، پروسیس ہے، اس کو مکمل کروانے کے لیے جو خدمت کا تسلسل برقرار رکھے ہوئے ہیں. کمیونٹی کی پروموشن کے لیے کام کر رہے ہیں، لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. اور مہاجرین جموں کشمیر کے جو کوٹا سسٹم کے حوالے سے جو گورنمنٹ آف آزاد کشمیر سے ہماری ڈسکس چل رہی ہے، اس حوالے سے بھی ہم تمام ڈپارٹمنٹ میں اپنے کوٹا سروس سسٹم کی بحالی چاہتے ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں. دوسرا گجرانوالہ کے اندر جو اپنا کمیونٹی سینٹر ہے مہاجرین جموں کشمیر کے لیے ڈویژن میں،
اس کا قیام عمل میں لانے کے لیے تحرک کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی کہ کائنات کے مالک نے ایک چیز سب میں جو ہے برابر رکھی ہے، ایکول۔ ٹھیک ہے، وہ انسان کا زندگی کا عمل، اس کی پیدائش اور موت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، کہ وہ کسی بھی مذہب مسلک سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، اس نے جنم لینا ہے، دنیا میں آنا ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیس ہے، اور اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے بعد اس نے جانا ہے، تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ درمیان میں جو چند ایک عناصر مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، اچھے پیسے، اچھی جاب، اچھا عہدہ، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ کا کریکٹر جو ہے وہ آپ کو ڈیولپ کرتا ہے سوسائٹی کے اندر، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کیا ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ کمیونٹی کے اندر کسی قسم کی دراڑ ہے یا لوگ ڈیوائڈ ہو رہے ہیں، نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو الگ الگ گروپ بن گئے، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے کوئی اقدامات آپ کر رہے ہیں؟ مشن تمام کا ایک ہے، ڈیوائڈیشن نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، کشمیری برادری ایک پیج پہ ہے، الحمدللہ تمام لوگ رابطے میں ہیں، اور لوگ فلاح و بہبود کے جو فریضے سر انجام دے رہے ہیں، ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں، ہمیں مکمل طور پہ گائیڈ کر رہے ہیں وہ، اور ہم ان سے سیکھ رہے ہیں، وہ ہم سے سیکھ رہے ہیں، اور ایک خدمت کا تسلسل جو ہے وہ ایک اپنی روٹین سے جو برقرار ہے۔ نام کی جو تقسیم ہے، یہ شاید چند ایک دوست ہیں ان کے نظریاتی طور پہ یہ نام سامنے آئے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا یہ تمام آواز مہاجرین جموں کشمیر فورم جن پاکستان کا سب کی ہی حصہ منزل ہے۔ ایک ہے۔ منزل ایک ہے، راستے تھوڑے سے مختلف ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اچھے راستے سے جا رہا ہے، کچھ تھوڑا سا مشکل سے جا رہا ہے، تو یہ تمام مشکل تر راستے جو ہیں وہ اپنی منزل کی طرف ایک پہ ہی پہنچیں گے، اور انشاءاللہ کمیونٹی کی پروموشن اور اپنے لوگوں کی پروموشن۔ ہمارے پاس اچھے لائر موجود ہیں، ہماری کمیونٹی میں اچھے عہدیدار لوگ موجود ہیں۔ اچھا سردار صاحب، آپ نے جیسے یہ کہا، تو جو ایل اے جموں 35 ہے، یہ جو حلقہ ہے آپ کا جی گجرانوالہ، یہ پاکستان میں سب سے بڑا حلقہ ہے جہاں پہ ووٹ سب سے زیادہ ہے، جی اور یہاں پہ مہاجرین جموں کشمیر کی سب سے زیادہ تعداد موجود ہے، جی اور ہر برادری کے یہاں پہ لوگ موجود ہیں، جاٹ بھی ہے، راجپوت بھی ہے، گجر بھی ہے، دیگر برادری چھوٹی بھی ہے، لیکن زیادہ تر یہاں پہ یہاں پہ بہت سارے کشمیری پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ڈاکٹر، سائنسدان، ہر شعبہ کے اندر اپنی اپنی منزل افواج پاکستان کے اندر لوگ موجود ہیں۔ جی تو یہ جو چیز ہے، اس کے باوجود کچھ ہمارے مہاجرین کشمیر جو مختلف کیمپ پہ، جب پاکستان بنا تھا، جب ہجرت ہوئی، تو وہ وہاں پہ عارضی طور پر ان کو بسایا گیا کیمپوں کے اندر، اسکولوں کے اندر، تو وہ آج بھی ایک ایک گھر کے اندر کئی کئی لوگ رہ رہے ہیں، تو ایک ایک کمرے کے اندر کئی کئی افراد رہ رہے ہیں، بڑی مشکل زندگی ہے، اور حکومت آزاد کشمیر نے، حکومت پاکستان نے بھی مل کے مختلف سوسائٹیاں بنائی ان مہاجرینوں کو آباد کرنے کے لیے، جیسے چودھری غلام محمد عباس سوسائٹی ہے، اس کے اندر 3500 کے قریب پلاٹ تھے، 3700 کے، لیکن ابھی بھی 2500 کچھ پلاٹ ایسے ہیں جو ابھی تک الاٹ نہیں ہوئے۔ کیا اس کے لیے جو کیمپ نمبر ہے گجرانوالہ کے اندر ہے، یا مختلف جو مہاجرین ہیں جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہے، جن کے پاس جگہ نہیں ہے، کیا ان لوگوں کا یہ حق نہیں ہے ان کو پلاٹ دیے جائے، ان کو گھر تعمیر کیے جائے، ان کو یہ اس ایشو کے اوپر آپ نے بڑی آواز اٹھائی، آپ نے بات کی، پھر یہ جو جتنے بھی فورم ہے، یہ اگر آپ سب لوگ مل کے اس کے اوپر اب کام کریں ان کشمیریوں کے لیے، تو اس کے اوپر کوئی آواز بنانے کا ارادہ ہے آپ کا بھی؟ جی الحمدللہ، یہ جس وقت مائگریشن ہوئی ہے، لوگوں کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ویلکم کیا اور بہت فیسیلیٹیٹ کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان بے نے۔ شک، بے شک، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی، اور مہاجرین کو ان نے بڑے وسیع دل سے جو ویلکم کیا ہے۔ پہلے ان کو کیمپوں میں مقیم رکھا، اس کے بعد ڈیوائڈ کیا مختلف دیہات کے اندر، اراضی الاٹ ہوئی ہے، بہت سارے رقبے الاٹ ہوئے، اور بہترین طریقے سے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جو لوگ چند ایک جو پیچھے رہ گئے کیمپوں کے اندر، کچھ ان کی بھی ذمہ داری بنتی تھی کہ ان کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ان نے اس معاشرے کے لیے ایک اچھا اور ذمہ دار شہری بننا تھا، اور ایجوکیشن کے فیلڈ میں اور بزنس یا مختلف شعبہ زندگی کے متعلق ان نے اپنی سکل کو ڈیولپ کرنا تھا۔ بدقسمتی سے وہ لوگ جوں کے توں رہ گئے، اور الحمدللہ اس کے بارے میں ہم کوشش کر رہے ہیں گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔
اس سلسلے میں ہمارے کنٹونمنٹ بورڈ کے جو ممبر ہیں مرزا نثار بیگ صاحب، ان نے اسپیشلی ہماری آواز پہ بھی، اور ان نے اپنا تمام تر کاموں کو چھوڑ کے ان نے وزیر مالیات جوید اقبال بڈوانی صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، اور ہمارا بھی یہ مشن ہے۔ اور جس کالونی کی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، چودھری غلام عباس ہاؤسنگ کالونی پورب مریدکے کے نزدیک یہ جی جی موجود ہے۔ صحیح. تقریباً 65 سے 70 ایکڑ پہ یہ کالونی اس وقت اسٹیبل کی گئی 80 کی دہائی میں۔ تو لوگوں کو تقریباً اس کے میکسیمم 3600 پلاٹ بنائے گئے، جن میں سے 1200 پلاٹ کی الاٹمنٹ ہو چکی ہے۔ اس میں لوگ ہمارے جو مقیم ہیں مختلف جگہ پہ، آپ کی کشمیر کالونی راولی میں ٹپئی مختاب سنگھ سے، چندہ قلعہ کشمیر کالونی وحید کالونی سے، اور کشمیر کے اندر مقیم مہاجرین جموں کشمیر ہیں، ان کو الاٹمنٹ ہو چکی ہے۔ باقی جو تقریباً 2200-2400 پلاٹ جو موجود ہیں، ان کے لیے ہم تحرک کرنا چاہ رہے ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں کہ جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں جو کیمپوں کے اندر بڑی پسماندگی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور بڑی کمپلسری زندگی ہے ان کی، بڑی تنگ گلیاں اور بڑا سیوریج کا جو سسٹم یا سارا معاملہ ہے ان کو جس کا سامنا کر رہے ہیں، ان کی کشادگی کے لیے ہم یہی وزیر مالیات آزاد جموں کشمیر گورنمنٹ سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بقایا پلاٹ ہیں جن کی الاٹمنٹ پینڈنگ ہے، وہ الاٹ کر کے ان کو جو ہے ان کا بنیادی حق جو دیا جائے۔ باقی بھی کشمیر کمیونٹی کے لیے آپ کے پاس جس قسم کی بھی جو بھی مدد ہو سکتی ہے، وہ کشمیر کمیونٹی کے لیے، مقیم پاکستانیوں کے لیے اگر آپ کریں۔ یہی فارمولے کو اب پنجاب گورنمنٹ سے، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ اپنا اپنا گھر کے جو اپنی چھت اپنا گھر سے لانچ کیا ہوا ہے، اگر ان سے بات چیت کی جائے کہ ہم جگہ ہے، لوگ ہیں جو مالین کو الاٹمنٹ احسن طریقے سے کیا جائے، ان کو لون کے ذریعے اتنی فیسلٹی دی جائے اور لوگوں کو گھر بنا کے دیے جائے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے فارمولہ ان کے ساتھ۔ اس کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے یہ بات سردار طاہر صاحب، یہ عوامی نمائندوں کا حق بنتا حق ہے، ہے، اور گورنمنٹ آزاد جو کشمیر ہمارے کا ایم کام ایل اے صاحب ہیں یا ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ہاں جو اس حلقہ 35 جموں 2 میں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ پنجاب گورنمنٹ سے بھی بات کریں، اور اصل بات جو ہے وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کا جو ہے وہ یہ حق بنتا ہے امور کہ کشمیر مہاجرین سے جموں کرے. ہاں کشمیر ایسے ہی. کے جو یہ کالونیز ہیں، اس کے علاوہ اپنا جو کشمیر کالونی لاہور کے اندر ہیں، گجرانوالہ کے اندر ہیں، ان کے بھی ٹیکس چارجز کے حوالے سے پچھلے دنوں بات چل رہی تھی، ایسے ہی. اس کو بھی کلیئر کرنا چاہیے، اور الحمدللہ بہتر کی توقع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اچھا، بہتر ہوگی، عوامی یہ تو بہتر ہو فیصلہ گئی. کریں اب اس کے علاوہ آپ شاعر بھی ہیں، صوفیانہ گے۔ شاعری بہت اچھی کرتی ہیں، جی کوئی کلام ہمارے ناظرین کے لیے آپ سنانا چاہیں جی، الحمدللہ جو آپ کی پہچان بنا؟ جو پہچان میرا بنا، دنک میں جو ادبی تنظیم ڈاکٹر سلمان عبداللہ ڈار صاحب جی ہیں، جی ہاں اس ماشاء کے اللہ، سرپرست بہت بڑی شخصیت ثاقب ہے. تبسم نگینہ صاحب پریزیڈنٹ ہے اس دنک ادبی تنظیم کے۔ بے شک. تو اس میں جڑا میرا شعر تھا وہ یہ ہے کہ جھکا ہوں تیرے در پہ، مجھے کرم سے فیض یاب کر، واہ. جھکا ہوں تیرے در پہ، مجھے کرم سے فیض یاب کر، گرا رہوں گا تا وقت قدموں میں، مجھے قدموں میں تلاش کر۔ ماشاء اللہ تو زبردست. جس دور وحشت سے میں گزرا ہوں سردار، جس دور وحشت سے میں گزرا ہوں سردار، آپ گزرتے تو کب کے گزر گئے ہوتے۔ واہ. تو جس دور سے گزر رہی ہے زندگی، جس دور سے گزر رہی ہے زندگی، ایسا دور ہے کہ گزرتا ہی نہیں، تو کچھ ایسے ہی موڑ پہ آ رکی ہے زندگی، ایسا موڑ ہے کہ مڑتا ہی نہیں۔ واہ. آپ بیسیکلی کس صوفیہ کلام سے متاثر ہیں، کس شاعر سے متاثر ہیں جن کو آپ اپنا روحانی استاد سمجھتے ہیں، جن کو آپ پڑھا آپ نے بہت زیادہ؟ الحمدللہ میں نے تقریباً تمام کلام کو اسٹڈی کیا، اور خصوصاً حضرت واصف علی واصف صاحب ماشاء اللہ. کے کلام سے میں بہت زیادہ انتہائی متاثر ہوں۔ تو آپ کا کلام جو ہے وہ بہت ہی عمدہ اور بڑا ایک سبق آموز ہے۔ باقی کلام بھی بڑے انتہائی صوفی اعظام نے ہمارے بہت ہی قیمتی الفاظ لکھے ہیں، صحیح موتی پرو نہیں ہے، صحیح. لیکن حضرت واصف علی واصف صاحب کا بھی ایک اپنا انداز ہے ٹھیک ہو جن گیا. سے بڑا افسانہ نگاری آپ کرتے ہیں، وہ کیسے کرنا شروع کیا، کس کو دیکھ کے؟ افسانہ نگاری کا تعلق چونکہ میں نے ماسٹر لائبریری انفارمیشن سائنس میں کیا ہوا ہے، جس میں تقریباً ورلڈ کے
100 علم جو ہے اس میں آتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ لائبریری انفارمیشنس کے اندر آپ کو ہر چیز ملتی ہے، افسانہ نگاری، ڈرامہ نگاری کے لیے آپ علم النجوم سیکھ سکتے ہیں، آپ علم الاعداد کے بارے میں جان سکتے ہیں، آپ فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، میتھمیٹک، دنیا کے تمام علوم کے متعلق آپ کو گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے لائبریری انفارمیشن سبجیکٹ جو ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ لائبریری انفارمیشن سائنس کا ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس نے ہمیں اس کاغذ کی تاریخ کے متعلق بتایا کہ سو قبل مسیح میں چائنا نے، چین کے جو درباری تھا، ہوتی بادشاہ تھا کوئی، اس نے اس کو اسٹیبل کیا۔ اس کے بعد لائبریری آف کانگریس جس میں 5 کروڑ سے زیادہ بکس پڑی ہوئی ہیں، علم کا سمندر ہے۔ صحیح صحیح۔ یعنی اس طرح مطلب بہت سارا۔ پھر آپ نے کچھ ڈرامہ نگاری کا بھی آپ کے اندر ہے، جی، وہ کس طرح کا ڈرامہ وہ لکھنا چاہ رہے یہ ہیں؟ تمام چیزیں جو ہے یہ لات سے پیدا ہوتی ہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہیں، اور انسان کی زندگی کے بارے میں بھی حضرت واصف علی واصف صاحب نے لکھا ہے کہ پریشانی حالات سے نہیں پیدا ہوتی، پریشانی خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ واہ۔ آپ کے اندر جستجو، تجسس اور بہتری کی، معاشرے کی جو کریکٹر بلڈنگ ہے، اس کے لیے آپ کے پاس مواد ہونا چاہیے، نالج ہونا چاہیے، آپ کے پاس الفاظ کا جو ایک ذخیرہ ہونا چاہیے۔ تو آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں، شاعری کیا، افسانہ نگاری، ڈرامہ نگاری، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو پراپر اسٹڈی کرنی پڑے گی اور آپ کو ان کتابوں کے ساتھ ٹچ رہنا پڑے گا۔ صحیح۔ اس طرح ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی استاد کے بغیر، آپ کسی سے سیکھے بغیر، یا آپ کسی سے علم حاصل کیے بغیر جو ہے اس معاشرے کے اندر کوئی چینج لے آئے۔ آپ کی جو پاور آف ڈیولپنگ ہے وہ آپ کی اسٹڈی ہے، پاور آف اسٹڈی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح معاشرے کے اندر انڈیویجول اسٹیٹس جو ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ تو جب آپ محنت کریں گے تو آپ کو آپ انشاءاللہ اللہ کی ذات زندگی میں عطا وہ کرے کون گی۔ سی شخصیت ہے جن کے ساتھ بیٹھ کے اپنی یہ شاعری کلام پڑھنا چاہ رہے ہو، یا جن کے ساتھ پڑھنا چاہ رہے ہو آپ دنیا میں نہیں ہے، موجودہ دور میں اور سابقہ دور میں؟ جی بالکل، اس سلسلے میں کریڈٹ سارا اپنے والد صاحب کو دوں گا، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور الحمدللہ جو کچھ بھی بنانا چیز اس وقت موجود ہوں یہ اپنے والد صاحب کی ان کے کرم سے ہی ہے سارا کچھ، صحیح۔ کیونکہ وہ دنیا میں ہمیں لانے کا ذریعہ بنے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے خون کی پہچان اور ان کے عہدے کی پاسداری رکھیں گے، اور معاشرے میں اپنے کردار سے، اپنے وجود سے، اپنے اخلاقیات سے اور اپنے ویژن کے مطابق انشاءاللہ اپنے حصے کا چینج لانے کے لیے کردار انشاءاللہ ادا کرتے رہیں گے، اور کریں گے ضرور انشاءاللہ۔ صحیح۔ آخر پہ یہ بتائیں کہ کیا وہ پیغام ہے مہاجرین کشمیر کے لیے، کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اس وقت 78 سال گزرنے کے بعد بھی کشمیریوں کے جو حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جاتے ہیں، کیا جموں کشمیر کے جو حالات ہوں یا پاکستان میں بسنے والے کشمیریوں کے ہو، اس میں بہتری نہیں آ رہی، اس کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس میں سب سے اہم پیغام تو یہ ہے کہ اپنے تمام بچوں کو ویل ایجوکیٹڈ کریں، تعلیم سے شناسائی دلوائیں، اس کے لیے ان کا جو بھی سیکٹر بنتا ہے، بزنس سیکٹر میں اگر وہ جانا چاہتی ہیں، اوورسیز جانا چاہتے ہیں، کسی میکینیکل فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، کسی بھی جاب لیس کوئی بھی ایسا جو شعبہ زندگی سے وابستگی ہے، اس کے لیے دیانتداری سے اور ان کی پرورش ایک ایمانداری سے، اچھے انسان اور اچھے خون کی تیاری جو ہے وہ کلیدی کردار ہے آپ کا حق بنتا ہے۔ آپ نے ایک ایسا ذمہ دار شہری پیدا کرنا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے کہ جس سے پاکستان کی ریاست مضبوط ہو، پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اس کا پرچم بلند ہو، اور دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے وہ بلند ہو۔ تو میں اپنے جو بہن بھائی کشمیری ہیں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ وہ تعلیم کے ساتھ اپنی اسکل کو ڈیولپ کریں، اپنا جو بھی ان کا سیکٹر ہے، ایجوکیشن فیلڈ ہے ان کی بزنس فیلڈ ہے، سماج ہے، ریلیجنز ہے، کسی قسم کا بھی جس سے بھی ان کا تعلق ہے، اس میں ایک کلیدی کردار آپ کا ہونا چاہیے۔ آپ کی شخصیت سے، آپ کے وجود سے معاشرے کے اندر ایک مثبت جو ہے اپنا روشنی آنی چاہیے، اور ایک نئی کرن پھوٹنی چاہیے، اور پتہ چلے کہ کشمیری برادری کیا یہ سپوت جو ہے، یہ بچہ، یہ بچی
ایک اس ریاست پاکستان کی کامیابی کا جو ہے نشان ہے. صحیح. اور تمام لوگوں سے میری استدعا ہے کہ یہ جو کرٹیسائز کرنا، جو ڈیوائڈیشن کا عمل ہے، تعصب ہے، نفرت ہے، اس کو کچلنا ہے، محبت اور خیر کا پیغام پھیلانا ہے، اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے، اپنے لوگوں کو رسپیکٹ دینی ہے، اپنے چھوٹوں پہ شفقت رکھنی ہے، اور معاشرے کا ہر وہ شخص جو ریاست پاکستان سے جس کا تعلق ہے اس کو بہترین اور اچھے طریقے سے اخلاقیات سے اس کے ساتھ پیش آنا ہے. اس کے جو حقوق ہیں ان کو سبوتوس نہیں ہونے دینا چاہیے. صحیح. اچھا سردار صاحب، آخری جو آپ نے یہ پیغام دیا، اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں. سوشل میڈیا کا دور ہے، جو ہماری نئی نسل ہے ان کو تاریخ کشمیر سے بڑے ناواقف ہے. کشمیر کی اصلی مقاصد، کشمیر کا جو بنیادی تاریخ ہے اس سے وہ بہت سے دور ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے کشمیر کے جو اصلی تاریخ ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے بھی ہم لوگوں کو کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی الحمدللہ، بالکل ہمارے پاس لوگ موجود ہیں، ہمارے ماہر تعلیم جو ہیں، اور خصوصاً کشمیر کے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، اس کی ثقافت ہے، کلچر ہے، اس کا جو بھی تہذیب و تمدن ہے، اس کے لیے انشاءاللہ سیمینار منعقد کرا رہے ہیں اور اپنی نئی نسل کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ ہمارا جو خون کا رشتہ کشمیر کے ساتھ ہے وہ تاحیات رہے گا، صحیح. ہماری نسل کا بھی. اور الحمدللہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پیغامات جو ہیں وہ تمام کشمیری برادری تک پہنچتے ہیں، اور اس سے بالکل ہر بندے کو یہ بنیادی حق ادا کرنا چاہیے. اس کو چاہیے کہ وہ تمام جو ایشوز ہیں، جو تمام اس کی ہسٹری ہے، وہ ڈسکس کرے اور اپنے تمام کشمیری برادری کے لیے بہتر سے بہتر پرفارم کرے. جی بہت شکریہ سردار وقار الحسن صاحب. جی میرے ساتھ موجود تھے محترم وقار الحسن صاحب، جو انتہائی اپنے قیمتی وقت میں سے خصوصی طور پر میرے اسٹوڈیو میں آئے اور کشمیری قوم کے لیے جو انہوں نے کرنے کی جو ان کے اندر تڑپ ہے، آواز مہاجرین کشمیر فورم کے حوالے سے جو انہوں نے فورم بنایا، جو ان کی اندر ادب کے حوالے سے جو تڑپ ہے، جو انہوں نے اپنے گاؤں کی تاریخ کے حوالے سے جو سرگرمی کی، جس کے لیے پورا ایک تاریخ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر لکھ کر بیان کی. اس کے علاوہ ان کی جو شاعری ہے، صوفیانہ کلام ہے، افسانہ نگاری ہے، یہ دیگر موضوعات پہ جو لکھتے ہیں، اس کے حوالے سے میں نے مختصر وقت میں کوشش کی کہ ان سے جان سکوں اور آپ کے سامنے ان کا نقطۂ نظر کو بیان کر سکوں، خاص کر آواز کشمیر کے حوالے سے جو ان کا نقطۂ نظر تھا کہ 78 سال بعد آپ کے دل میں یہ کیسا خیال آیا کشمیریوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا. پھر انہوں نے جو 6 نکات تھے ان کے اوپر ڈسکس کی. پھر چودھری غلام عباس جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے امریکہ کے قریب، اس کے متعلق کشمیریوں کے جو پلاٹ ہیں، جو جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں، گھر نہیں، جو مشکل میں ہیں لوگ، ان کے لیے یہ تمام چیزیں جو آگے کیا کرنا چاہتے ہیں، اور جو جتنے بھی بکھرے ہوئے دوست ہیں، سب کا منظر ایک ہے، مقصد ایک ہے، سب ایک منزل پہ جا کے پہنچیں گے. صرف اور صرف ان کا مقصد ہے کشمیری عوام کی، مہاجرین کشمیر کی فلاح و بہبود، تعمیر و ترقی، اور ان کے مفادات کے لیے پاکستان میں جو بسنے والے کشمیری ہوں یا آزاد کشمیر کے اندر ہو، پاکستان کے کسی بھی کونے میں رہنے والے کشمیری ہوں، ان کے لیے آواز اٹھانا، ان کی حقوق کی آواز اٹھانا، اور نئی نسل کے اندر ماں بولی اور دیگر جو کشمیر کی تاریخ ہے اس کے متعلق آپ نے مختلف سیمینار اور دیگر جو موضوعات ہیں ان کے لیے اقدامات کرنا، ان کا جو بنیادی اس کے اوپر گفتگو کی. مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے ایک نئی شخصیت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.